سانحہ کہنا کے بعد لاہور میں ایک اور بڑا حادثہ۔ باغبان پورہ میں سکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 10 سے زائد بچوں کو بحفاظت نکال لیا۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت 70 سے 80 بچے سکول میں موجود تھے۔ 2 منزلہ عمارت کے دوسرے فلور کی چھت گری۔ اہل علاقہ کے مطابق سکول میں چھت کا لنٹر کچا ہی کھولا گیا۔ 5 روز قبل سکول کا لنٹر ڈالا گیا تھا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ سکول میں غیر قانونی سمر کیمپ۔ انصر سکول کا ایجوکیشن اتھارٹی سے رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق انصر سکول اکیڈمی غیر رجسٹرڈ ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا واقعہ کا نوٹس۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ پولیس نے سکول کی مالکہ نازیہ رضوان سمیت دیگر 4 ٹیچرز کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش کا عمل جاری۔ باغبان پورہ میں زیر تعمیر سکول کی عمارت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ زخمیوں کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاج معالجہ جاری۔ زخمیوں میں 35 سالہ ندیم، 38 سالہ شکیل، 32 سالہ فیض احمد اور 42 سالہ وسیم شامل۔ ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر رانا خرم کے مطابق چاروں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ باغبان پورہ میں نجی سکول میں قائم سمر کیمپ کی چھت گرنے کے واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب کر لی۔ حادثے میں ایک بچے کے جاں بحق ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے بھر میں گنجان آباد علاقوں میں قائم ایسے تمام سکولوں کی عمارتوں کا فوری سیفٹی آڈٹ کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کہتے ہیں النصر پرائیویٹ سکول ہے، اس کے پہلے فلور کی چھت زیر تعمیر تھی۔ گراؤنڈ فلور کی چھت کو اونچا کرنے کے لیے گارڈر ڈالے گئے۔ گزشتہ رات بارش ہونے کے بعد پہلے نیچے والی چھت گری، پھر دوسری چھت کا لینٹر بھی گر گیا۔ بچے ساتھ والی بلڈنگ میں پڑھ رہے تھے۔ چھت کا ملبہ گرنے سے ایک راہگیر بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ باغبان پورہ کے علاقے میں سکول کی چھت گرنے کا واقعہ۔ غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید بلال قاسمی معطل۔ ایلیمنٹری وومن ونگ کی اے ای او طاہرہ نذیر کو بھی فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمود کی مدیت میں اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ رائیونڈ روڈ پر ٹی ایچ کیو ہسپتال کے قریب بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے ایک بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق بچی کی شناخت 13 سالہ حمیرہ کے نام سے ہوئی۔ حادثے میں زخمی افراد کو ٹی ایچ کیو رائیونڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹیوشن سینٹر حادثے کے بعد کہنا کی فضا سوگوار۔ حادثے والے گھر کو انتظامیہ نے سیل کیا ہوا ہے۔ بچوں کے لواحقین کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بولے بچوں نے دوران مرمت اینٹ گرنے بارے ٹیچر کو بتایا، لیکن انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا۔ چھت کی مرمت کے دوران بچوں کو چھٹی دینی چاہیے تھی۔ سانحہ کہنا کی رپورٹ مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ میں متعلقہ سرکاری اداروں کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ زیادہ ملبہ ڈالنے سے ٹیوشن سینٹر کی ٹیئر گارڈر کی بنی چھت گری اور 14 بچے جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کا متن: ٹیئر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ سانحہ کہنا میں چھت گرنے سے زخمی ہونے والی ٹیوشن ٹیچر انیرا جنرل ہسپتال میں زیر علاج۔ ٹیچر انیرا کی حالت خطرے سے باہر، تمام ضروری تشخیصی ٹیسٹ کر لیے گئے۔ ایم ایس پروفیسر فریاد حسین کے مطابق مریضہ کا سی ٹی سکین اور ایکس رے مکمل، تمام رپورٹ مثبت آئیں۔ ماہر سرجنز، آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری کے ڈاکٹرز نے مریضہ کا معائنہ کیا ہے۔
آج ڈاکٹرز کے معائنہ کے بعد مریضہ کو ڈسچارج کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے مونسون سیزن کے پیش نظر اسکولوں کے لیے حفاظتی ہدایات جاری۔ خستہ حال یا غیر محفوظ عمارتوں کے استعمال پر فوری پابندی، فٹنس سرٹیفکیٹ تک کلاسز نہ لگانے کی ہدایت، بجلی کی وائرنگ، سوئچ بورڈز اور برقی آلات کی فوری چیکنگ، خراب کنیکشن فوری درست کرنے کا حکم دے دیا۔ اسکولوں میں درختوں کی کاٹ چھانٹ اور کمزور شاخیں فوری ہٹانے کا حکم۔ ہر اسکول میں فرسٹ ایڈ کٹ مکمل رکھنے اور ہنگامی رابطہ نمبرز نمایاں کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں کی مالی خود مختاری کے لیے بڑا پلان۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے اثاثوں سے سالانہ 64 ارب روپے آمدن کا تخمینہ۔ اضافی وسائل پیدا کرنے کے لیے 16 مختلف آپشنز پر غور شروع۔ اسکولوں میں بل بورڈز اور ہورڈنگز نصب کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ اسکولوں کی اضافی زمین پر مارکیٹیں اور دکانیں قائم کرنے کی تجویز۔ موبائل فون کمپنیوں کو اسکولوں میں ٹیلی کام ٹاورز لگانے کی پیشکش۔ اسکول گراؤنڈز اور ہالز تقریبات اور کھیلوں کے لیے کرائے پر دیے جا سکیں گے۔ کسی بھی شہر کی، تحصیل کی، گاؤں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب تمام شہروں میں آلموسٹ یہ بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ناردن ایریاز میں بھی، جو پنجاب کا ناردن پارٹ ہے، اس میں بھی چلی گئی ہیں۔ مری تک یہ بسز پہنچ گئی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں یہ بسز ہیں، سینٹرل پنجاب میں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالی تحصیلوں میں بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سال جب 1500 بسز اور ایڈ ہوں گی تو تقریباً 3000 کے قریب بسز جو ہے وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی اور بہت لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پنجاب کے مزید 6 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی عوام کے لیے سفری سہولتوں کو بہتر بنا رہے ہیں۔ عوام کو گرین بس کی صورت میں باعزت سواری دی۔ گرین بسوں کا دائرہ مرحلہ وار پورے صوبے میں پھیلایا جائے گا۔ برائلر کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 22 روپے کا اضافہ، فی کلو قیمت 432 تک جا پہنچی۔ صافی گوشت 520 روپے کا کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں بھی 15 روپے کا اضافہ، ہول سیل ریٹ 284 روپے، پرچون میں 298 روپے کلو میں بکنے لگا۔ انڈے 1 روپیہ اضافے کے بعد 227 روپے کی درجن ہو گئے، پیٹی 6690 روپے میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ازبکستان کے وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، زراعت، لائیو اسٹاک، سیاحت اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی راہداری اور علاقائی تعاون میں مزید وسعت کے امکانات ہیں۔ اس کے اوپر آؤٹ رائٹلی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیا ہے، اور اس کے ڈویڈنس انشاءاللہ جن قوموں نے بھی اپنی پاپولیشن پر قابو پایا ہے، اس کے سائز پر قابو پایا، اس کی گروتھ ریٹ کے اوپر قابو پایا، ریٹ آف پاپولیشن انکریز کے اوپر قابو پایا، انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنا نیشنل نیریٹو بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ نیشنل پاپولیشن کونسل میں وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیٹا کی بنیاد پر ترقی ہی پائیدار ترقی کہلاتی ہے۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ شدید گرمی میں ٹرانسفارمر جلنے کی شکایات میں ہوش ربا اضافہ۔ مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند۔ نیو اسلامیہ پارک، چنگی امرسدو، شاہدرہ، سید پور سب ڈویژن کے علاقے بجلی سے محروم۔ محمود بوٹی، عامر ٹاؤن، رانا ٹاؤن، باٹا پور سمیت متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔